نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے وقت کے بارے میں، اور آج ہمارا سبق نمبر ہے 15، جس میں ہم سیکھیں گے وقت کے معنی کیا ہے، اور وقت کسے کہتے ہیں، اور جہاں بھی ہم وقت کریں گے وہاں ہم حرف میں یا کلمے میں اس قسم کی تبدیلات کرنا لازم ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق نمبر 15، وقت۔ وقت کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، مطلب ٹھہر جانا یا رک جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے حرف پر یا کلمے پر وقت کیا، یعنی جس کلمے پر وقت کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر جو بھی کلمہ ہوگا مکمل، جس میں چند حروف شامل ہوں گے، جو آخری حرف ہوگا اس کلمے کا، اس آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے۔ کس طرح سے ہوگا، مزید تفصیلات جو ہے ہم مشق کرتے وقت اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ فی الوقت آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے وقت کرنا ہے تو جس کلمے پر وقت ہوگا اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ یاد رکھنا لازم ہے، اور میں نے یہاں پر ان کو نمبرنگ دے دی ہے، جس سے نمبر 1، نمبر 2، اس طریقے سے نمبر 4 اور نمبر 3 اور نمبر 5۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 سب سے پہلی بات اور اہم بات۔ اب دیکھیں یہاں پر وقت کے بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ آخری حرف پر آپ نے آواز اور سانس کو ختم کر دینا ہے۔ اب آخری حرف پر کس قسم کی تبدیلات لازم ہیں، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش، یہ 3 حرکات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم حرکات کرتے ہیں، زبر زیر پیش یہ ہم سیکھ چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، اس کو ہم سمجھ بھی چکے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، مطلب کوئی بھی حرکت ہو، اگر زبر صرف مراد ہے تو پھر زبر کو ہم حرکت کہیں گے، یا صرف زیر کی بات کی جائے تو زیر کو ہم حرکت کہیں گے، اگر پیش کی بات کی جائے تو پیش کو ہم حرکت کہیں گے۔ لیکن جب تینوں کی بات اکٹھی کی جائے تو ان کو ہم حرکات کہیں گے۔ ٹھیک ہے، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، یا 2 زیر اور 2 پیش۔ ہم نے پیچھے ہم نے سیکھا تھا ویڈیو میں تنوین کے بارے میں، کہ تنوین کیا ہوتا ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، تنوین کی آواز کس طرح کی ہوتی ہے، تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، اور تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پر تنوین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر صرف بات ہو رہی ہے 2 زیر کی اور 2 پیش کی۔ تنوین میں 2 زبر بھی شامل ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2 زیر اور 2 پیش کی بات کی جا رہی ہے، 2 زبر کی بات نہیں کی جا رہی۔ جبکہ حرکات میں ہم دیکھیں تو یہاں پر تینوں حرکت کی بات کی جا رہی ہے، زبر زیر پیش۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش یعنی حرکات، یا 2 زیر 2 پیش، اس کے علاوہ کھڑا زیر یا الٹا پیش۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں کھڑی حرکات میں کھڑے زبر کی بات نہیں ہوئی، اس کی بات ہوئی ہے، کھڑا زیر کی بات ہوئی ہے، اور الٹا پیش کی بات ہوئی ہے۔ کھڑی حرکات بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کھڑی حرکات میں ہمارے پاس تینوں حرکات آ جاتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ لیکن یہاں پر صرف 2 کھڑی حرکات کی بات ہوئی ہے، کس کس کی، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ ایک دفعہ میں پھر سے وضاحت کر دوں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش
دو زیر یا دو پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں مطلب وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ اب ساکن کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ ساکن ہم کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو، کوئی بھی حرف ہو اس حرف پر جب جزم آ جائے تو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ با ساکن کسے کہتے ہیں، با ساکن کب ہوگا، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ جب با پر جزم آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے پوچھوں کہ نون ساکن کب ہوگا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے کہ جب نون پر جزم آ جائے تو نون ساکن ہوگا۔ اور اگر آپ سے میں پوچھوں کہ با پر اگر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو پھر با کیا ہوگا، تو اس صورت میں با جو ہے وہ متحرک ہوگا۔ یہ بات بھی ہم حرکات والے سبق میں ہم سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کو یاد ہونی چاہیے، تب ہر سبق کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں آسانی رہے گی آپ کے لیے۔ ایک دفعہ پھر میں پہلی بات کی وضاحت کر دوں کہ سب سے پہلی بات جس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، وقف کی صورت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ مطلب اگر میں آپ کو کہوں کہ کلمے کے آخر میں ہے نون اور نون پر ہے زبر، کلمے کے آخری جو حرف ہے وہ ہے نون اور نون پر ہے زبر، جب ہم اس پر وقف کریں گے مطلب آیت آگے ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہو، ہم نے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اس حرف کو ہمیں ساکن کرنا پڑے گا، بلکہ زبر نہیں پڑی جائے گی، زبر کی جگہ پر ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے، زبر کی جگہ پر ہم نون پر ہم جزم ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نون کیا ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، اور یہ کب ہوگا، جب ہم اس پر وقف کریں گے، مطلب اپنی آواز کو اور سانس کو ختم کر دیں گے۔ مزید تفصیلات ہم مشق کرتے وقت سمجھ لیں گے۔ جی، دوسری بات، اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقت کی صورت میں الف سے بدل دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تنوین میں صرف دو زبر کی بات، کیونکہ پہلی بات کی وضاحت میں ہمارے پاس دو زبر کی نشاندہی موجود نہیں تھی اور کھڑا زبر کی بھی نشاندہی موجود نہیں تھی۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں یا کھڑا زبر ہو، کھڑا زبر برقرار رہتا ہے، اس کو ہم آگے ہم سیکھیں گے اگلے پوائنٹ میں، جو بھی آگے آئیں گے تھرڈ فورتھ ففتھ پوائنٹ، اس میں ہم اس کو سیکھیں گے۔ اور فی الوقت ہم تنوین کی بات مکمل کر دیں، دو زیر یا دو پیش ہوں وقف میں ہم ساکن کریں گے، اگر دو زبر ہوں تو انہیں وقت میں الف سے بدل دیں گے۔ اب الف سے بدلنا کیا ہے، یہ ہم مشق کرتے وقت اس بات کو ہم مزید سمجھیں گے، وہاں پر آپ کو تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھ۔ جی، تیسری بات، کلمے کے آخر میں بولتا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس طرح سے ہاں کی شکل میں جب بھی دو نقطے آ جائیں ہاں کے اوپر تو اس کو ہم کہتے ہیں بولتا۔ جیسا ہم اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں زکوٰۃ، تو زکوٰۃ میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ حرف میں آخر میں جو تا لکھی جاتی ہے وہ ہمارے پاس بولتا ہوتی ہے، سے آف واؤ اور اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بولتا۔ کلمے کے آخر میں اگر گولتا آ جائے، ایک ہوتی ہے لمبی تا، یہ ہمارے پاس لمبی تا ہے جس کا سرا اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ہمارے پاس بولتا ہے، ہم اس طرح سے بھی لکھتے ہیں یا ہم اس طرح سے بھی لکھتے ہیں، آخر میں اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخر میں بولتا ہو اور اس پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، اب کوئی بھی حرکت کی بات ہوئی ہے، حرکت مطلب زبر زیر پیش یا تنوین، اب دیکھیں تنوین کی بات ہوئی ہے، تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وقت میں خاص ساکن سے بدل دیں، اگر کلمے کے آخر میں بول تا ہوگی تو جب ہم اس پر ہم وقت کریں گے تو اس بول تا کو ہم تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم ہا ساکن پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کو آپ نے لازمی اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ جب بھی آپ بول تا پر وقت کریں تو اس کو ہا ساکن ادا کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف۔ کلمے کے آخر میں اگر کھڑا زبر ہو، کھڑی حرکات میرے پاس کھڑے زبر کی بات رہ گئی تھی۔ کھڑا زیر اور الٹا پیش کی صورت میں ہم نے حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کھڑا زبر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، یا حروف مدہ آ جائے۔ اچھا، حروف مدہ میں آپ کو میں وضاحت کر دوں، یہاں مجھے لکھنا یاد نہیں رہا کہ یہاں پر حروف مدہ میں تینوں حروف شامل ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کب ہوتا ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں، واو مدہ کب ہوتا ہے، یا مدہ کب ہوتا ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کو ہم سیکھ چکے ہیں۔ پھر بھی میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، الف مدہ کب ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر آ جائے، الف خالی ہوگا، اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ۔ اس میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں، فرض کریں ایک حرف با، ٹھیک ہے، اور با پر ہے زبر، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے الف، اب اس پر دیکھیں کوئی بھی علامات کی کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے، تو یہ ہے ہمارے پاس الف۔ اب الف سے پہلے زبر ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوگا الف مدہ۔ اسی طریقے سے اگر واو مدہ کی بات کی جائے تو واو مدہ کب ہوگا کہ جب واو ساکن ہو، واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن ہو، واو ساکن کب ہوگا جب واو پر جزم ہوگی، واو ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر، پچھلا حرف ہے با، اس سے پچھلے حرف پر کیا ہو، پیش ہو، پھر ہوگا واو مدہ۔ اسی طریقے سے اگر میں یا مدہ کی بات کروں تو یا مدہ کب ہوگا کہ جب یا ساکن ہو، یہ یا ہے اور یا ساکن، یا پر جزم آ گئی تو یا ساکن ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر، دوسرا پچھلا حرف یہاں پر ہے با، اور پچھلے حرف پر کیا ہو، زیر ہو، تو پھر ہوگا یا مدہ۔ اور حروف مدہ کو آپ کو پتہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مد معنی ہوتے ہیں دراز کرنا، کھینچنا، حروف مدہ کھینچ کے پڑھے جانے والے حروف یا لمبا کر کے پڑھے جانے والے، تو یہ ہیں حروف مدہ۔ یہ ویسے ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یہاں پر ایک دفعہ دہرا دیے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ جی، کلمے کے آخری حرف میں اگر کھڑا زبر یا حروف مدہ یا ساکن حرف یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوں گے، مطلب اگر کلمے کے آخری حرف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم کھڑا زبر کی طرح ہی ادا کریں گے، اور اگر حروف مدہ ہیں تو ان کو ہم حروف مدہ کی طرح ہی ادا کریں گے، یا اگر کوئی ساکن حرف ہے پہلے سے ہی ساکن ہے اس کو ہم ساکن ہی رہیں گے، ان حروف کو ہم وقت کی صورتحال میں تبدیل نہیں کریں گے۔ امید ہے یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس ہے آخری پوائنٹ، ففتھ پوائنٹ۔ ہم نے حرکات کی بات کر لی، تنوین کی بات کر لی،
کھڑی حرکات کی بات کر لی، حروف مدہ کی بات کر لی، اور بولتا کی بات بھی کر لی۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں مشدد حرف۔ مشدد حرف کون سے ہوتے ہیں؟ جن حرف کے اوپر تشدید ہو یا شد ہو، تشدید کو ہم شد بھی کہتے ہیں۔ اب اگر کلمے کے آخر میں مشدد حرف آ جائے، اس حرف پر آپ نے کس طرح کی تبدیلات کرنی ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بھی تھوڑا ایک گہرا اور ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے، اور ادا کرنا بھی تھوڑا جو ہے اس کے لیے بھی آواز کو صحیح طرح سے پہچان کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ جی، مشدد، مشدد حرف پر وقت کی صورت میں تشدید باقی رہے گی، ٹھیک ہے، تشدید باقی رکھیں۔ مثلا جس طرح سورۃ اللہب ہے، سورۃ اللہب کی جو پہلی آیت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اب وتب، اب با کے اوپر شد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم مشدد حرف پر ہم وقف کریں گے تو اس پر تشدید باقی رہے گی۔ اب تشدید باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جو مشدد حرف ہوتا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی مرتبہ پچھلے متحرک حرف سے مل کر، اور دوسری مرتبہ خود سے۔ متحرک حرف مطلب جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہوگی۔ تو شد والا حرف یا مشدد حرف پہلی مرتبہ پچھلے حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جتنے بھی شد والے حرف ہیں ان پر شد کے علاوہ کوئی نہ کوئی علامت ضرور ہوتی ہے، زبر ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے، جزم ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ علامت، کوئی نہ کوئی حرکت اس پر ضرور ہوگی۔ تو اور ایک اور بات، شد والے حرف کو ہم نے سیکھا تھا کہ شد والے حرف کو ہم ذرا رک کر پڑھتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد پر ہم غنہ کرتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی مشدد حرف ہوں ان کو ہم ذرا رک کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح اگر میں با کو ادا کروں حمزہ کے ساتھ تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ با پر زبر ہے اور اس سے نیچے شد ہے، اور پھر حمزہ ہے، حمزہ پر زبر ہے۔ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ ہے حمزہ، کیونکہ الف پر زبر آ گئی تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، یہ بات بھی آپ کو میں پہلے سمجھا چکا۔ اور یہ میں نے لکھ دیا ہے با۔ اب با کے اوپر ہے شد، یہ آگے اس پر شد، اب شد کے اوپر ہے زبر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم 2 مرتبہ ادا کریں گے۔ 2 مرتبہ کیسے؟ پہلی مرتبہ یہ مل کے پڑھا جائے گا حمزہ کے ساتھ، با کو ہم ملائیں گے حمزہ کے ساتھ، حمزہ زبر با اب، اور دوسری مرتبہ خود سے۔ خود سے مطلب با پر اپنی حرکت کون سی ہے؟ با پر جو اپنی جو حرکت ہے وہ ہے زبر، اس پر ہم زبر پڑھیں گے با زبر با۔ اب اس دوران ہم نے تھوڑا سا رکنا ہے با پر، کیونکہ شد ہے، شد والے حرف ہم ذرا رک کر پڑھتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ہم رکیں گے جب ہم حمزہ کے ساتھ با کو ملائیں گے۔ تو اب با، ٹھیک ہے، اب با، تو اس انداز سے شد والا حرف پڑھا جاتا ہے۔ اب وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جب بھی شد والے حرف پر یا مشدد حرف پر وقف کریں تو وقف کی صورت میں تشدید باقی رہے گی۔ جو تشدید ہے، تشدید باقی رہے گی، اور اس پر جو زبر ہے، ٹھیک ہے، مطلب حرکت، یہ حرکت ظاہر نہیں ہوگی۔ اب حرکت ظاہر نہ ہونے دیں، حرکت ظاہر نہیں ہوگی، اس سے کیا مراد ہے کہ اس حرکت کی جگہ جزم پڑی جائے گی۔ جس طرح اب اس کو میں اگر یہ میں وقت کی صورتحال میں اس کو ادا کر رہا ہوں، تو جب وقت کی صورتحال میں ادا کر رہا ہوں تو با پر زبر نہیں پڑی جائے گی، زبر کی جگہ جزم پڑی جائے گی۔ ایک دفعہ اس کو میں ادا کر دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ شد ہے، شد پر رکنا ہے، رکنے کے بعد پھر ہم نے اس پر جزم پڑھنی ہے۔ اب
اب دیکھیں با پر جب جزم ہو تو با پر قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ 5 حروف ہیں، قاف قا با جیم دال، کتب جد، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں، قاف قا با جیم دال، جب بھی ان پر جزم آ جائے ان پر ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں کہ قلقلے کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، اور سادہ الفاظ میں اگر اس کو سمجھا جائے قلقلے کو، تو آواز میں حرکت پیدا ہونا، ایک تکرار پیدا ہونا۔ اس طرح اب یہ صرف میں نے جزم پڑھی ہے، ٹھیک ہے، با پر شد نہیں پڑھی، تاکہ واضح رہے کہ جزم کی ادائیگی کس طرح سے ہو رہی ہے با پر۔ میں یہاں سے جزم شد کو 1 منٹ ہٹا دیتا ہوں، صرف ہم جزم لکھ لیتے ہیں اس پہ، جزم کس طرح سے ادائیگی ہوگی، اب اب یہ ہو رہا ہے اس پر قلقلہ۔ اب اس پر اگر شد آ جائے اور شد پر جزم ہم نے ادا کرنی ہے، تو وہ ہم کس طرح سے ادا کریں گے، پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے وقت رکیں گے، اور پھر جب جزم کی باری آئے گی ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ ایسے اب مزید جو وضاحت ہے وہ ہم اشر کرتے وقت اس کو ہم سمجھ لیں گے، اور امید ہے کہ وہاں پر آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات اس ٹائم پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ جی، وقف اس وقت میں سب سے آخری بات اور اہم بات، اور ایک لحاظ سے بالکل نئی بات جس کے بارے میں آپ نے ابھی تک بالکل بھی نہیں پڑھا، نون قطنی۔ نون قطنی کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ ابھی ہم سیکھیں گے۔ جی، نون قطنی، تنوین کے بعد، تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائیں۔ اب ایک ہے عارض اور ایک ہے وصلی، ٹھیک ہے، وصلی۔ عارض کیا ہوتا ہے کہ جو عارضی ہو، اور وصلی کیا ہوتا ہے، وصلی حمزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ وقف کی صورتحال میں پڑھا جاتا ہے ورنہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ وصلی، ٹھیک ہے جی۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر میں اس بات کو سمجھانا چاہوں تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے، شیبن، ٹھیک ہے، مطلب با پر 2 زبر، تو تنوین کی بات کی گئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کے بعد کیا ہوتی ہے، نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو اگر میں وضاحت کروں تو سمجھیے گا اس بات کو، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں با ہے اور با پر کیا ہے، 2 زبر، اس کو میں کیسے ادا کروں گا، با 2 زبر، بن، بن زبر کی آواز ہے اور ساتھ اس کے نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تو اگر میں تنوین لکھوں تو اس کی آواز کیسی ہوگی، با 2 زبر بن۔ اگر میں اسی کو 2 حرف کی صورتحال میں لکھوں، 2 حرف کی شکل میں لکھوں، تو میں کیسے لکھوں گا، با زبر نون بن۔ اب دونوں کی آواز میں آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی فرق ہے کہ نہیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، ذرا دھیان سے سنیے گا، با 2 زبر بن، با نون زبر بن، ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ فرق کہاں پر ہے یہ ہم ویسے سمجھ چکے ہیں تنوین والے سبق میں، لیکن پھر میں دہرا دیتا ہوں۔
فرق یہاں پر ہے کہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. جس طرح یہاں پر اگر میں اس کلمے کی بات کروں تو تنوین کہاں آ سکتا ہے؟ تنوین با پر آ سکتا ہے، شین پر نہیں آ سکتا، یا پر نہیں آ سکتا. یہ قانون ہے جو کہ ہم نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کو سمجھتے ہیں. نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، جس طرح یہاں پر یہ جو ہے با دو زبر بند. ٹھیک ہے، دو زبر تھی یہاں پہ، اور یہ تھا حمزہ وصلی. یہاں پر ہم حمزہ وصلی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو نہیں کہیں گے، اندازہ ہے یہ جو ہے اس کو ہم حمزہ وصلی کہہ سکتے ہیں. اور کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب اگر ہم یہاں پر وقت کریں، سانس ختم کریں گے، آواز ختم کریں گے، تو اس الف پر زبر آ جائے گی اور یہ حمزہ بن جائے گا. تو یہ ہوتا ہے حمزہ وصلی. جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے سمجھا ہے، جتنا میرے مشاہدے میں ہے. جی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ لیا جاتا ہے، اس سے نون قطنی کہتے ہیں. اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے یہ ہے نون قطنی. اب یہ ادا کیسے ہو؟ دھیان سے سنیے گا. شیبان السماء، یہاں پر ہم زبر پیش ہیں. شیبان السماء، با پر صرف زبر ادا ہوگی. تو دوسری زبر ہے جو کہ تنوین جو کہ نون ساکن کی آواز ادا ہوتی ہے جب ہم دو زبر پڑھیں تو اس دوسری زبر کو ہٹا کر ہم نے ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا ہے، اور اس نون کو ہم نے زیر کے ساتھ دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نون ہے اس کو ہم کہیں گے نون. تو ایک دفعہ میں ادا کر دیتا ہوں. شیبان السماء. اب نون قطنی کی جو باقی جو وضاحت ہے وہ جب ہم مکمل تجوید یا مکمل جو ہے قرآن کا مطالعہ جب ہم سیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے، ہر ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے. تو اس کے لیے صرف اتنا سمجھنا ہی ہمارے لیے کافی ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس کلمے کے آخر میں جو تنوین ہے، تنوین کی جو زبر ہے اس کو ہٹا کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جائے اور اس نون کو زیر دے دی جائے. مطلب جو تنوین کا جو نون ساکن ہے، جس طرح کہ میں نے اوپر لکھا بھی تھا آپ کے سامنے، با زبر نون با. ٹھیک ہے، یہ ہے تنوین کا نون ساکن. تنوین کا نون ساکن کیسے ہے؟ ابھی آپ کو میں نے یہاں پر وضاحت بھی کی تھی کہ با پر اگر دو زبر ہوں تو اس کے بعد کیسے ہوگی؟ با دو زبر بن. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم با دو زبر بن اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو تنوین کا جو نون ساکن ہوگا، اب یہ جو نون ساکن ہے یہ والا نون ساکن تنوین کا نون ساکن، اس نون ساکن کو ہم نے زیر دے دینی ہے. اس نون ساکن کو ہم نے زیر دیا اور زیر دے کر ہم اس کو ہم نے لکھا بھی ہم نے بہت ہی چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آیت کے نیچے گلدارے کے نیچے چھوٹا سا ہی لکھا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی آپ کو یہ کئی جگہ پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا.
ایک چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اور اس کو ہم زیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اگلی آیت کا جو بھی پہلا حرف ہوتا ہے جس پر شد ہو یا جزم ہو، اس کے ساتھ اس کو ہم ملا کرتے ہیں۔ ویسے عموماً شد ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق وقف کے بارے میں، جو کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آ، سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ مشکل اس لحاظ سے کہ اتنی ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا، ذہن نشین کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے، جب آپ ان کو دیکھ لیں اور ادائیگی کے ساتھ ان کو آپ سمجھ لیں، پھر میرا خیال ہے کہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ نون کتنی تو ہم نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، لیکن جو وقف کی صورتحال میں جو ہم نے جو آخری حرف پہ ہم نے کس طرح کی تبدیلات کرنی ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ امید ہے کہ ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ جس قسم کی بھی کنفیوژن آپ کے دماغ میں کریٹ ہو رہی ہوگی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہوگی۔ جی، سبق نمبر 15، وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنا اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کرنی۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کرنا۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ الف سے مطلب الف مدہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات، کلمے کے آخر میں گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو تو اسے وقف میں ہاتھ ساکن سے بدل دیں۔ چوتھا پوائنٹ، کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ پانچواں پوائنٹ، مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ان شاء اللہ اس کی مشق کریں گے، اس میں جو ہے ہم مزید ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادائیگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔